اللہ اللہ اللہ۔ اس سورت کا نام سورۃ القمر ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اس سورت کے شروع میں ہی چاند کا لفظ آ رہا ہے، قمر کا۔ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں خاص طور پر 3 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ مشرکین مکہ، ان کے بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے کافر، ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے کافر بیٹھے تھے، اور روشنی چاند کی بڑی دور تک پھیل رہی تھی، نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی بیٹھے ہیں، اور آپ کے پاس صرف ایک آدمی ہے، اور وہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ آپس میں کہنے لگے کہ کیوں نہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں، ان کو ستاتے ہیں، ایسی باتیں کریں کہ پھر ہم ان کا مذاق بھی اڑائیں، کیا کریں؟ کوئی کہنے لگا ان سے فلاں چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی نے کہا فلاں چیز کا، کسی نے کہا فلاں چیز کا۔ آخر کچھ نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چاند اتنا آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، روشنی دے رہا ہے، کیوں نہ ان سے مطالبہ کریں کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو ان سے ہونا تو ہے کوئی نہیں، تو ہم مذاق اڑائیں گے ان کا، تنگ کرتے ہیں۔ چلو اٹھے، وہاں سے تھوڑے سے بکھر گئے، ایک ایک 2 کر کے آئے، تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ پلاننگ کر کے آئے ہیں۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا، تو اگر ہم ایک چیز کا مطالبہ کریں، اگر آپ پوری کر دیں تو ہم یہ سردار آئے ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کہنے لگے، نبی پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کا اللہ تو آپ کہتے ہیں ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ چاند اگر آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا دیکھ لو، جو بات کہہ رہے ہو اس پر قائم رہنا۔ انہوں نے کہا بالکل، آپ کر کے دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کر کے ایسے چاند کو اشارہ کیا، تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر ایک مغرب کی طرف ایک مشرق کی جانب چلا گیا، اور بالکل صاف 2 ٹکڑے ہوا چاند۔ اب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو وہ سارے مشرکین ہکے بکے، حیران پریشان، اور ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، کہ یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ آخر ایک دوسرے کو کہنے لگے یار یہ واقعی ہوا ہے یا ویسی ہمیں وہم ہے؟ دوسرے تیسرے کو آخر پوچھتے ہیں پہلا واقعی ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا، لاؤ اب ایمان۔ کہنے لگے او ہو، یہ تو جادو ہے، اور بڑا پکا جادو ہے جو ہمیشہ سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے، جو پہلے نبی بھی جادو کرتے تھے، تم نے بھی یہ جادو ہی کیا ہے۔ ایمان نہیں لائے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، مل جاتی ہے ابھی بھی۔ تاریخ فرشتہ، اس کتاب کے اندر لکھا ہے ایک جگہ پر واقعہ کہ ہندوستان کی بمبئی کے علاقے کے اندر ایک ریاست ہے، ریاست مالابار۔ ریاست مالابار کے اندر اسی رات عین جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، اسی رات ریاست مالابار کے راجے وہ سین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رانیاں بھی بیٹھی تھیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، خاندان راجے تھے،
بات چیت کر رہے تھے، کرتے کرتے اچانک انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا چاند کو، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اب وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے فوراً تاریخ نوٹ کی، وقت نوٹ کیا اور کہنے لگے کہ اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا چاند 2 ٹکڑے۔ وہ راجے جو تھے بڑے، وہ اپنی زندگی میں تحقیق کرتے رہے، پوچھتے رہے، ادھر ادھر سے کچھ پتہ نہ چلا۔ سن 96 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت مالک ابن دینار اور ان کے چند ساتھی تاجروں کی شکل میں ہندوستان آئے۔ ہندوستان جب آئے تو وہ بمبئی میں بھی آئے۔ بمبئی میں جب آئے تو ان کو ریاست مالابار کے ان راجوں کے ڈیرے پر بھی جانا ہوا۔ جب اس ڈیرے پر آئے تو ان راجوں کی اولاد موجود تھی۔ ان کی اولاد کہنے لگی کہ ہمارے بڑے وہ ہمیں ایک بات کی تاکید کر کے گئے ہیں، اور کہ انہوں نے رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ان کو نہیں پتا چلا، ہم بھی اس بات کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، جستجو میں ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت مالک ابن دینار کہنے لگے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ہاں اللہ نے ایک اپنے سچے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو معجزات دیتا ہے، تو بہت سارے معجزات دیے۔ ان معجزات میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی دیا تھا، اور مشرکین کے مطالبے پر دیا تھا۔ مشرکین نے کہا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور وہ ہماری کتاب میں موجود ہے، قرآن پاک کھول کر دکھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو جب یہ دکھایا تو وہ راجے جتنے بھی تھے، راجے اور رانیاں، وہ سب کے سب مسلمان ہو۔ اب سوچنے کی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہزاروں میل دور ہندوستان میں بیٹھے راجے اور رانیاں اسی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے لکھ لیا، اور ان کی اولادیں اور خاندان پورا مسلمان ہو گیا۔ اور وہ بدبخت اور کم بخت جو مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، آپ نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے، وہ مسلمان نہیں، بدقسمتی دیکھیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے اور یہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو پھر قیامت آئے گی۔ تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس لیے فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر دیکھتے ہیں وہ کسی نشانی کو اعراض کرتے ہیں۔ اے پیارے پیغمبر، آپ جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں بجائے ماننے کے اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں جادو ہے۔ مستمر کا معنی استمرار والا، دائمی، وہ جادو ہے جو پہلے نبی کرتے تھے اپنی امتوں پر، اسی طرح یہ اس نے بھی یہ جادو کیا ہے۔ دیکھیں، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جھٹلایا ہے انہوں نے اور پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام وہ مستقر اپنی جگہ پر ٹکنے والا ہے، یعنی ہر کام کا اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ اس وقت پر ہی ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، البتہ تحقیق آئیں ان کے پاس کئی خبریں، وہ جو اس میں جھڑکیاں ہیں، کئی خبریں ان کے پاس آئیں، کئی ایسی واقعات آئے، لیکن حکمت بالغۃ، یہ حکمت تھی انتہا کو پہنچنے والی۔ فما تغنی النذر، نہیں فائدہ دیا ڈرانے والوں نے۔ جتنے بھی ڈرانے والے آئے پیغمبر کتنے درد دل سے سمجھاتے رہے۔ آپ نے نوح علیہ السلام کا قصہ سنا، زندگیاں کھپا دی، لیکن نہیں فائدہ دیا ڈرانے والوں نے، اور انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا لیکن پھر بھی نہیں مانے امتی۔ آپ نے کل کے درس میں نہیں سنا، 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 آدمی مسلمان ہیں۔ لہٰذا اے پیارے پیغمبر فتول عنہم، آپ ان سے رخ پھیر لیں، نہیں مانتے نا، نہ مانے۔ ان قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن بلائے گا ایک بلانے والا ایک چیز کی طرف، ایسی چیز جو ناگوار ہوگی، یعنی قیامت کی طرف، میدان محشر کی طرف بلائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اس وقت جب سب لوگ نکلیں گے، خشعاً ابصارہم، جھکنے والی ہوں گی ان کی نگاہیں، نظریں نیچی کی ہوئی ہوں گی، شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں نہیں مانا۔
यखरुजून मिनल अजदासी कान्नम जराद मुंतशिर, निकलेंगे वो कब्रों से गोया कि टिड्डियां हैं बिखरने वाली। टिड्डियां काफी सारी निकले ना, उनकी कोई तरतीब नहीं होती, आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे ही कब्रों से जब निकलेंगे कोई तरतीब नहीं होगी, ऐसे दौड़ते चले जा रहे होंगे। मुहतीन इलद्दा, तेजी से जाने वाले होंगे बुलाने वाले की तरफ। यकूलुल काफिरून हादा यौमुन असीर, कहेंगे काफिर ये दिन बड़ा सख्त है। उस दिन काफिर कहेंगे कि अब क्या होगा, आज तो हम बड़े सख्त गिरफ्त में आएंगे, अब हमारी खैर कोई नहीं। तो ये जो है इस सूरत की इब्तिदाई आयात के पस मंजर भी है और कुछ ही उसकी आयात है। अब चूंकि नबी पाक सल्लम बावजूद इनके मुतालबे के मौजज़ा दिखाया तो नहीं माने, परेशान हुए। अगली आयात में अल्लाह ताला ने चंद पैगंबरों का जिक्र किया है, कल दर्स में इंशाल्लाह उसको करेंगे कि अल्लाह ताला ने फिर तसल्ली दिया है, प्यारे पैगंबर आप परेशान क्यों होते हैं, इन्होंने नहीं माना, इनसे पहले कई कौमों ने नहीं माना, लिहाजा परेशान ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए।